اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ امیر معاویہ اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پہلے بادشاہ۔ اور ان کی بادشاہت کی پیشن گوئیاں زمان دراز سے چل رہی تھی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں سناتا ہوں کہ ان کی والدہ جو تھی حضرت ہندہ، سرکار نے ان کے اسلام کو بھی قبول کیا، صحابیت کا درجہ ملا۔ ان کی ماں تھی ہندہ بنت عتبہ، ان کا شوہر تھا فاقہ۔ کیا نام تھا شوہر کا؟ فاقہ۔ بڑا امیر و کبیر تھا، کئی محلات تھے۔ اس نے آبادی سے باہر ایک محل بنایا تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس جگہ بڑی ٹھنڈک ہوتی تھی اور بڑے عیش و آرام کے انتظامات تھے اس محل میں۔ فاقہ اور ہندہ چھٹیاں جیسے بتاتے ہیں لوگ، اور بچانے کے لیے شہر سے باہر کچھ جاتے ہیں علاقوں میں، اسی طرح وہ گرمی کے دنوں میں جب عرب میں گرمی ہوتی تو ان محلوں میں جا کے وہ عیش و آرام کرتے تھے، اور وہاں مطلب وہ ساری چیزوں کے انتظامات تھے ان کے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ فاقہ اور ہندہ بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ تبھی فاقہ سے کوئی شخص ملنے آیا۔ تو فاقہ اس شخص سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اتفاق کی بات کہ دوسرا ایک شخص فاقہ سے ملنے آیا اور اس کو لگا کہ شاید یہ محل کے کمرے میں ہے، وہ بغیر اجازت کے بے تکلف تھا، وہ داخل ہو گیا۔ فاقہ ادھر گیا، وہ جس شخص سے بات کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اب وہ اندر آیا، اس نے جیسی کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ صاحب یہ ہندہ بیٹھی ہوئی ہے، پل بستر پہ آرام کر رہی ہے۔ اس نے کہا ارے یہ تو عورت ہے، وہ لوٹ گیا۔ لیکن بس ایک اتفاق کہ اس کا لوٹنا اور فاقہ کا ادھر آنا، اور وہ جب تیزی سے نکلا تو فاقہ کو ایک شک ہوا، ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی ہندہ کا اس سے کچھ معاملہ ہے، ہندہ کے اس سے کچھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس نے ہندہ پر الزام لگا دیا، کہا کہ یہ شک کیسے آیا؟ اس نے کہا میں تو جانتی بھی نہیں کون آیا، میں تو یہاں اپنے پلنگ پہ بیٹھی آرام کر رہی ہوں۔ کہا نہیں ایک شخص آیا، میں بس ہٹا اور ایک شخص آیا۔ کون تھا جو میرے پیچھے تجھ سے ملنے آتا ہے؟ شک میں مبتلا ہوا، بات بڑی یہاں تک کہ ہندہ کو اس نے اس کے میکے بٹا دیا۔ ہندہ اپنے میکے آ گئی صاحب، اور پھر دھیرے دھیرے عرب میں یہ افواہ اور یہ بات گردش کرتے رہی کہ ہندہ ایک بدکار عورت ہے، اپنے شوہر کے علاوہ بھی یہ دوسرے مردوں سے تعلق رکھتی ہے۔ نتیجہ وہ کہ عتبہ کو بڑا غصہ آیا۔ عتبہ عرب کا سردار تھا، اس کی عزت کا مسئلہ تھا کہ بھئی میری بیٹی پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن میٹنگ بیٹھی صاحب، دونوں خاندان کے لوگ جمع ہوئے، فاقہ کا بھی خاندان آیا، ان کا آیا۔ ہندہ نے قسمیں کھائی کہ جو مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے جھوٹا ہے، میں نے بدکاری نہیں کی، نہ میرا کسی سے کوئی مسئلہ ہے۔ فاقہ نے بھی ماننے کے لیے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بس میں تھا نہیں، میری غیر حاضری میں ایک غیر مرد آیا۔ ہندہ نے قسمیں کھائی۔ طے یہ ہوا زمانہ جہالت کے اعتبار سے کہ کاہن کے پاس جایا جائے، یا کاہنہ تھی ایک جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ پیشن گوئی اور غیب کی خبریں بتاتے تھے معاذ اللہ، ان کے پاس جایا جائے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو مکہ کے باہر ایک دور کسی جگہ پر ایک کاہنہ تھی، اس کے بڑے چرچے تھے کہ وہ غیب کی خبریں دیتی ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتی ہے۔ وہ فیصلہ کریں گی کہ ہندہ پاک دامن ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے نکلے، یہ سب سفر کرتے ہوئے دونوں خاندان کے لوگ جا رہے ہیں، تو عتبہ نے راستے میں یہ کیا کہ بھائی پہلے کاہنہ کا بھی امتحان ہو جائے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، اپنے فن میں ماہر ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس انداز میں وہ بول دے کہ ہاں ہندہ بدکارہ ہے تو بدکار ڈکلیئر ہو جائیں گی، اگر نہیں بھی ہے بدکار تو بدکار ڈکلیئر ہو جائیں گے اگر وہ کہہ دیں گی۔ تو پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ جس کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کرانے، وہ واقعی جانتی ہے کہ نہیں چھپی ہوئی باتوں کو۔ تو امتحان لینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا عتبہ نے کہ گھوڑے کے کان میں کچھ ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے گرم ہو گیا۔ یہ بہت محتاط جملے بول رہا ہوں، نوجوان سمجھ سکتے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے ذکر میں جو عضو تناسل تھا اس میں گیہوں کا دانہ ڈال دیا سوراخ میں۔ اس نے گھوڑے کے، جب گھوڑا گرم ہو گیا اس سوراخ میں اس نے دانہ ڈالا اور اس میں پٹی باندھ دیا۔ اب ظاہر ہے ایک گیہوں کا دانہ اس کے ذکر میں، اس کے عضو تناسل میں ڈالے، کس کو دکھنا ہے؟ اب پہنچے، گھوڑے کو بھی باہر رکھ دیا، کائنہ کے پاس پہنچے سب۔ تو عتبہ نے سب سے پہلے کہا کہ کائنہ راستے میں کیا ہوا پہلے اس کی خبر دے، اس کے بعد بات کی جائیں گے۔ تو اس نے کہا راستے میں یہ ہوا کہ گھوڑے کے ذکر میں گیہوں کا دانہ، سمجھ رہے؟ اب اس نے بتا دیا۔ عتبہ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ کہا اب بول کہ ہندہ کے بارے میں تیری کیا رائے؟ تو کہا ہندہ پاک دامن ہے۔ فاقہ نے جھوٹا الزام لگایا، اور اے عتبہ تو صرف پاک دامنی کے بارے میں پوچھنے آیا، میں ایک اور پیشن گوئی کرتا ہوں، ہندہ ایک لڑکے کو جنے گی جو بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ یہ
کائنہ نے جو ہے پیشن گوئی کی. کائن تھا یا کائن ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کائنہ عورت، کائن مرد. بس جیسی ہی یہاں سب نے سنا، فاقہ نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا ہندا کا، کہا بس میں راضی ہوں، چلو میرے ساتھ. اس نے کہا چھوڑ، ہاتھ چھوڑا. کل تک تو مجھ پہ الزام لگا رہا تھا، اور آج جیسی سنا کہ میں ایک بادشاہ کی ماں بننے والی ہوں تو آج تو میرا ہاتھ پکڑتا ہے. اب میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق چاہیے، طلاق دے. اور اس نے طلاق پر اصرار کیا، فاقہ سے طلاق لی. ابو سفیان عرب کے سردار تھے. ابو سفیان نے پیغام بھیجا، ہندا نے ابو سفیان سے نکاح کر لیا. اسی ہندا اور ابو سفیان سے امیر معاویہ پیدا ہوئے. یہ ہے امیر معاویہ کی تاریخ. اور یہ بات عرب میں چونکہ مشہور ہو چکی تھی تو امیر معاویہ بھی اس بات کو جانتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں سوچتا تھا کہ آج نہیں تو کل میں بادشاہ ضرور بنوں گا، مگر جب میں بڑے بڑے صحابہ کو دیکھتا، جلیل القدر صحابہ کو، تو پھر مجھے اس کاہن کی پیشن گوئی پہ شک ہوتا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں. پھر فرماتے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے مجھ سے کہا تو مجھے یقین ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاویہ تو اذا ملکت فاحسن. کہا معاویہ اللہ تجھے بادشاہ بنائیں گا، جب تو بادشاہ بن جائے تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور یہ حدیث معتبر ہے، سنادن بھی معتبر ہے، بہت حدیث کی معتبر کتابوں میں آئے. امام ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے اس کو المصنف میں، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے. حدیث نمبر 31358. امام ابو یعلا نے لکھا ہے اس حدیث کو مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 7380. امام طبرانی نے لکھا ہے معجم الکبیر میں، حدیث نمبر 850. امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، جلد 6 صفحہ 446. امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اپنی کتاب المطالب العالیہ، حدیث نمبر 4051. امام سیوطی نے لکھا ہے اس کو تاریخ الخلفاء میں، صفحہ نمبر 324. امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. تو آقا نے بھی یہ بتا دیا کہ معاویہ تو آج نہیں تو کل بادشاہ بنے گا، اور جب تو بادشاہ بن جائے تو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. تو امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے پیشن گوئی تو پھر مجھے یقین کامل ہو گیا. اور پھر وہ ہوا کہ امام حسن نے جب آپ سے صلح کر لی اور دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے، طلحہ پھر یہ پورے مملکت کے بادشاہ بنے. امام حسن کی 6 ماہ خلافت رہی کل، اور اس کے بعد آپ دستبردار ہو گئے جیسا کہ کل بیان ہوا. امیر معاویہ کے ہاتھوں آپ نے حکومت سونپ دی. اب پوری مملکت اسلامیہ کے تنہا امیر معاویہ بادشاہ ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے بادشاہ. اور جس وقت جس سال معاہدہ ہوا، صلح ہوئی امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں، مسلمانوں نے اس سال کا نام رکھا عام الجماع، جماعت کا سال. اب ایک جماعت ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے. عام الجماع، ایک جماعت. اور پوری وسیع اسلامی مملکت پر، جس میں روم ہے، جس میں ایران ہے، عراق ہے، پھر ایران عراق کے اپنے بڑے بڑے شہر ہے جیسے بصرہ ہے، اور اس کے بعد کوفہ ہے، مدائن ہے، اور ایسے کئی، یہ جتنا مکہ، مدینہ، یہ سارے مصر، یہ سارے مملکت کے اکیلے تنہا جو بادشاہ ہے وہ امیر معاویہ ہے. اور صلح ہوتے سے ہی یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی، جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے روایت ہے، ان سفینہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے فرمایا الخلافت 30 عاما. آقا نے کہا خلافت 30 سال رہیں گی. کتنے سال رہیں گی خلافت؟ یہ پہلے ہی حضور نے بتا دیا تھا کہ خلافت 30 سال رہیں گی. ثم یکون بعد ذلک الملک، اور اس کے بعد پھر مملکت ہے، بادشاہت ہے. اس کے بعد کیا ہوں گی؟ بادشاہت. خلافت نہیں رہیں گی. خلافت 30 سال ہے. علماء کرام نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا، ابو بکر جس دن خلیفہ بنے اس دن سے لے کر امام حسین کے صلح تک تو ٹوٹل 30 سال ہوتے ہیں. تو یہ 5 لوگوں کو خلفۂ راشدین کہا اس وقت، اور چھٹے پھر ایک اور خلفۂ راشدین ہوئے، 7ویں اب ایک قیامت کے وقت آئیں گے. 7 خلفۂ راشدین ہے، 7 کے علاوہ کوئی بھی خلفۂ راشدین میں شامل نہیں. پہلے ابو بکر صدیق ہے، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے عثمان غنی ہے، چوتھے مولا علی ہے، 5ویں امام حسن ہے، چھٹے آئے عمر بن عبدالعزیز، اور 7ویں جو اب آئیں گے قیامت کے وقت وہ ہوں گے امام مہدی. ان کے علاوہ کسی کی خلافت راشدہ نہیں ہے. تو آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ 30 سال خلافت رہیں گی،
اور اس کے بعد پھر بادشاہ آئیں گے، یہ بھی علم غیب ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے لکھا اپنی مسند احمد میں، حدیث نمبر 21919۔ امام طاوی نے شرح مشکل الآثار حدیث نمبر 3349۔ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6943۔ امام طبرانی المعجم الکبیر حدیث 13۔ امام حاکم نے حدیث نمبر 4438۔ امام ابن ابی عاصم نے سنہ میں حدیث نمبر 1181 پہ سنا۔ تو اس بنیاد پر کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ 30 کے بعد جو بھی ہوگا، حکومت تو مسلمانوں کی رہے گی لیکن بادشاہت رہیں گی، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ امیر معاویہ اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ ہیں۔